السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی عقیدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم پارہ 27 کے رکوع نمبر 19 اور 20 اور سورۃ الحدید کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہمارا پارہ 27 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ واو ساکن سے پہلے میم پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 لفظ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، پر یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے مگر اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد وہاں پر بھی واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے با پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ یا ساکن سے پہلے غین پر زبر ہے تو یا لین، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ اور عین اکٹھے ہیں تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصہ سے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا کریں گے۔ را پر زبر ہے تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ را پر کھڑی زبر ہے تو را کو پور یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ سابقوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں. وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یا ساکن سے پہلے کاف پر زبر ہے تو یا الف اس کو لمبا نہیں کریں گے. الف سے پہلے لام پر زبر ہے تو الف مدہ، اس کو ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ ساکن ہے جس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے سین پر زبر ہے تو واو لین اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. واو ساکن سے پہلے ہاں پر پیش ہے تو واو مدہ، اس کو ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اس دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اس میں دلالت اللہ عز کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. یاد رہے کہ اس میں دلالت اللہ عز کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا. با مشدد ہے اور یہ قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے خا پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد را کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے. حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. اس میں دلالت اللہ عز وجل کے لام سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اسلام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
آیت نمبر 25 پر سورۃ الحدید کے 3 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اب آیت نمبر 26 سے ہم رکوع نمبر 4 یعنی آخری رکوع سٹارٹ کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف جر ملعون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. با پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے. را پر کھڑی زبر ہے تو را کو پر اور ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف جر ملعون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 29 پر سورۃ الحدید کے 4 رکوع اور سورۃ الحدید اور پارہ 27 کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کر
کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔